بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعزیت کا مصنون طریقہ۔ سوال: تعزیت کا مصنون طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں مروجہ طریقہ یہ ہے کہ میت کی تدفین کے بعد میت کے وارث اپنے گھر کے دروازے پر یا گاؤں کے دارا میں چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس دوران حقہ نوشی اور گپ شپ کا دور بھی چل رہا ہوتا ہے۔ جو بھی آتا ہے منہ سے یہ لفظ نکالتا ہے: دعائے خیر۔ پھر تمام کے ہاتھ وہ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ دعا کی کیا عبارت ادا کرتے ہیں۔ جواب: مولانا گوہر رحمان رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس نے مصیبت زدہ کی تعزیت یعنی اس کو تسلی دی اور اس سے ہمدردی کی تو اس کو جتنا اجر ملتا ہے جتنا اس مصیبت زدہ کو ملتا ہے۔ ترمذی ابواب الجنائز۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جس نے اس عورت کو حوصلہ دیا جس کا بچہ مر گیا ہو تو اسے جنت میں ایک خاص قسم کی چادر پہنائی جائے گی۔ ترمذی باب الجنائز۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تعزیت ایک سنت ہے اور قابل تحسین عمل ہے۔ اس کے نتیجے میں غم زدہ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ بعض فقہائے حنفیہ نے اس کے لیے مسجد میں یا گھر پر باقاعدہ بیٹھنے اور مجلس لگانے کو مکروہ کہا ہے۔ شامی صفحہ 842 جلد الجنائز۔ لیکن بعض نے اپنے گھر میں یا مسجد میں 3 روز تک بیٹھنا اور لوگوں کا تعزیت کے لیے آنا جائز قرار دیا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ 16۔ مگر دروازے یا راستے میں بیٹھنے کو تو سبھی فقہا نے مکروہ ترین فعل قرار دیا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری اول صفحہ 167۔ تکلفات کے بغیر اپنے گھر پر اگر میت کے قربا بیٹھے ہوں تو مذاکرہ نہیں ہے۔ آنے والے دعا بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ واقعی دعا ہو، صرف رسم دعا نہ ہو۔ لیکن تعزیت کے مصنون الفاظ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں: بے شک اللہ ہی کی ہے وہ چیز جو اس نے لے لی ہے، اور اسی کی ہے وہ چیز جو اس نے دی ہے، اور ہر چیز کا اس کے پاس وقت مقرر ہے۔ البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1237۔ یا پھر یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ مرحوم یا مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اس کی کمزوریوں سے درگزر فرمائے، اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور آپ کو اس مصیبت پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کافر کی تعزیت کرنی ہو تو یہ الفاظ کہے جائیں: اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدل اور تمہارے کنبے کو شمار کم نہ کرے۔